بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو تنویر احمد کا سلام پہنچے۔ ڈیجیٹل کوریڈور میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم آپ کے لیے جو کہانی لے کر آئے ہیں اس کا عنوان ہے کسان کی دانائی۔ جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا برائے مہربانی وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں تک شیئر کریں اور ہر کہانی کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور مکمل واچ کیا کریں تاکہ ہمیں حوصلہ افزائی ہو اور ہم آپ کے لیے مزید کوئی نہ کوئی اچھی اور بہتر کہانی لا سکیں۔ چلیں وقت ضائع کیے بغیر کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ کسان کی دانائی عنوان ہے۔ عائشہ عثمان اس کی رائٹر ہیں۔ وہ لکھتی ہیں، پرانے وقتوں کی بات ہے، کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ اپنی رعایا کا بہت خیال کر رکھتا تھا۔ ایک دن گاؤں سے گزرتے ہوئے اس نے ایک کسان کو کام کرتے ہوئے دیکھا۔ اس نے کسان سے پوچھا، تم اس کھیت سے کتنا کما لیتے ہو؟ کسان نے جواب دیا، 4 آنے کما لیتا ہوں۔ 4 آنے میں کس طرح گزر بسر کرتے ہو؟ کسان نے جواب دیا، 1 آنا قرض دیتا ہوں، 1 آنا کنویں میں ڈالتا ہوں، 1 آنا قرض اتارتا ہوں، 1 آنا اپنی بیوی اور بچوں پر خرچ کرتا ہوں۔ بادشاہ نے بڑی حیرانی سے پوچھا، یہ قرض دینا اور اتارنا اور کنویں میں ڈالنے کا مطلب کیا ہے؟ کسان بڑی دانائی سے جواب دیتا ہے، 1 آنا قرض اتارنے کا مطلب اپنے والدین پر خرچ کرتا ہوں، 1 آنا قرض دینے کا مطلب اپنے اولاد پر خرچ کرتا ہوں، اور کنویں میں ڈالنے سے مراد اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں۔ بادشاہ کسان کی دانائی پر بہت خوش ہوا اور اس نے کسان سے کہا، جب تک میرا چہرہ 100 بار نہ دیکھ لو کسی کو اس بات کا راز نہ بتانا۔ اگلے روز بادشاہ اپنے محل میں تمام وزیروں سے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے ان سے سوال یہ کرتا ہے، کوئی بھی بات کا جواب نہیں دیتا، مگر بادشاہ کا ایک وزیر ایک دن کی مہلت لے کر اسی گاؤں کی طرف چل پڑا۔ وزیر کسان سے اس بات کا جواب پوچھتا ہے تو کسان اس کو بادشاہ کی شرط کے بارے میں بتاتا ہے تو کسان وزیر سے کہتا ہے، مجھے 100 اشرفیاں دو، میں ساری تمہیں بات بتا دوں گا۔ وزیر اگلے روز بادشاہ کے سامنے اس کا جواب دے دیتا ہے۔ بادشاہ آگ بگولا ہو کر کسان کو اپنے پاس بلاتا ہے اور کسان سے اس شرط کا ذکر کرتا ہے تو کسان نے کہا، میں نے 100 اشرفیوں پر آپ کا چہرہ دیکھ کر ہی وہ بات وزیر کو بتائی ہے۔ محل میں بیٹھے سارے وزیر کسان کی دانائی پر دنگ رہ گئے۔ بادشاہ نے کسان کی اس دانائی کو دیکھتے ہوئے کسان کو اپنا وزیر مقرر کر لیا۔ سارے فیصلے اور مشورے اس سے کرنے لگا۔ تو دوستو، اس کہانی کا جو مین مقصد تھا وہ دانائی تھا کہ زندگی میں کبھی بھی دانائی کو نہ چھوڑنا۔ وقت گزر جاتا ہے مگر واپس نہیں آتا۔ اگر آپ کسی کے ساتھ اچھا چل رہے ہیں تو لوگ بھی آپ کے ساتھ اچھا چلیں گے۔ اس میں مین مقصد ہے وہ راز کی بات ہے، کیونکہ راز بھی ایک امانت ہوتا ہے۔ جس طرح بادشاہ نے راز کی بات اس کو بتائی تھی کہ 100 بار چہرہ نہ دیکھے تو تب تک وہ جو ہے نا قرض نہ اتارے۔ اب جو 100 اشرفیاں دی تھیں اس پر بادشاہ کی تصویر تھی، ٹھیک ہے، انہوں نے 100 بار بادشاہ کی تصویر کو دیکھا اور پھر وہ ساری بات بتائی۔ یعنی کہ کسان بھی بہت ذہین تھا۔ تو دوستو، اسی طرح دانائی کی باتیں چلتی رہتی ہیں۔ آپ بھی اس پر عمل کیا کریں، وقت کی قدر کریں
اور اسی کے ساتھ اپنے دوست تنویر احمد کو اجازت دیجیے۔ جاتے جاتے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں تک شیئر کریں۔ اسی کے ساتھ تنویر احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔